السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں سید دو عالم، رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ نظام عطا فرمایا ہے جس کے اندر اللہ نے راحت بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے، عظمتیں بھی رکھی ہیں، رفتیں بھی رکھی ہیں، بلندیاں بھی رکھی ہیں۔ غرض کہ ہر چیز اللہ جل جلالہ نے اسی کے اندر پنہا رکھی ہوئی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اسوہ کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ فرمایا علیکم سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت وہ سنت ہے۔ اور ایک روایت میں صراحتاً وضاحتاً ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، میرے بعد تمہیں اگر کسی کو اپنے لیے راہ مشعل بنانا ہو، اقتدا کرنا ہو، کسی کو اپنا مقتدا بنانا ہو تو وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ اور آج 8 محرم الحرام ہے، اور یہ 8 محرم الحرام قمری سن بھی کہلاتا ہے، ہجری سن بھی کہلاتا ہے۔ اس کی ابتدا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں فرمائی جب ان کو لکھا گیا کہ حضرت آپ کے خطوط ہم تک پہنچتے ہیں، آپ کے فرامین پہنچتے ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب کے لکھے ہوئے ہیں، کتنے دن ہو گئے یہ آپ سے روانہ ہوئے اور کتنے دن کے بعد ہم تک پہنچے، ہمیں نہیں خبر ہوتی۔ اس کے لیے کوئی لاہ عمل اختیار فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجلاء صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اپنے ہاں بلایا اور ان سے یہ ارشاد فرمایا بھی بتاؤ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی رائے آئی کہ جی ہم اپنی تاریخ کا آغاز قمری سن سے کرتے ہیں۔ یہ رائے پسند آئی، سب نے اس کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد اب یہ قمری سن شروع کہاں سے ہو، اس کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رائے دی کہ جی قمری سن کی ابتدا محرم الحرام سے کی جائے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے اندر ارادہ فرمایا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کا، یہ بھی پسند آئی۔ اور ہجرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت بڑا اسلام کے اندر ایک ایسا سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کے بعد اسلام کو اللہ نے ترقیاں ہی نصیب فرمائی ہیں، اس کے بعد کسی قسم کا اس میں ضعف نہیں آیا۔ اس لیے اس قمری سن کی ابتدا ہجرت سے، اور قمری سن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مشورہ، اور ہجرت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ، ابو بکر دنیا سے تشریف لے جا چکے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر قمری سن کی ابتدا محرم الحرام سے فرمائی۔ اب اس قمری سن میں، ہجری سن میں، ایک چیز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر پوری ملت اسلامیہ میں سے چند آدمی بھی کر لیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی اس کو نہ کرے تو ساری کی ساری ملت اسلامیہ گنہگار ہوگی۔ اور وہ فرض کفایہ کیا ہے کہ اس قمری یا ہجری سن کی تاریخ کو یاد رکھا جائے۔ جولائی کی آج 4 تاریخ ہے اور محرم الحرام کی 8 تاریخ بہت کم لوگوں کو یاد ہوتی ہے، مگر الحمدللہ یہ فرض کفایہ ہمارے مدارس اسلامیہ جتنے بھی ہیں انہوں نے الحمدللہ اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ جتنی پرانی تاریخیں، پرانی کتابیں دیکھیں گے ہمارے اکابر کی، اس کے اندر انہوں نے تاریخ ہجری ہی لکھی ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اس محرم الحرام کے مہینے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سے روزے افضل ترین ہیں جو رکھے جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی بات میری موجودگی میں رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہتر روزے وہ محرم الحرام کے روزے۔ اور جب مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے پہنچے تو وہاں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ ان یہودیوں کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی تم نے 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ نے اس دن فرعون سے نجات نصیب فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، ہم خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ابقیت، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، لأصومن التاسع والعشر، تو میں 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ اور 10 محرم الحرام کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں اور پہلی شرائع میں یہ روزہ فرض رہا ہے۔ ہماری شریعت میں بھی جب تک رمضان مبارک نہیں آیا اس وقت تک یہ روزہ فرض رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک 10 محرم الحرام کے روزے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ پچھلے سال پورے کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اگر کوئی 9 تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکے، علماء نے یہی لکھا ہے کہ 2 دن پورے کیے جائیں۔ یہود کی مخالفت کرنی ہے، نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، وہ 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، تم 2 رکھو۔ آقا نے لو ابقیت، اگر میں زندہ رہا، لأصومن التاسع والعشر، تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ آقا نے خواہش کا اظہار فرمایا، اور یہ خواہش نبوی یہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں بھی 2 روزے، اور میں نے ایسے اکابر ان آنکھوں سے اس دنیا میں اس وقت دیکھے۔ جیسے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں، ایسے ہی پورے محرم الحرام کے بھی روزے رکھے، تو جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو 10 محرم تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو 10 محرم تھا، اس طرح ایک لمبی فہرست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تو 10 محرم تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو 10 محرم تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو 10 محرم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات فرعون سے عطا فرمائی تو 10 محرم تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا اور اسلام کو اللہ نے پھر بلندیاں نصیب فرمانا، اور اسی طرح چلتے چلتے 10 محرم کو ہمارے آقا رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم۔ 10 محرم کو کیا صرف حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ہی کی شہادت ہوئی ہے یا اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے اور غور کرنا ہے، اور اس سے مختلف قسم کے نتائج اخذ کرنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، نواسہ رسول، جگر گوشہ فاطمہ بتول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پوچھا جائے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 72 تن تھے۔ ان 72 میں سے اہل بیت
اولاد علی رضی اللہ عنہ ان میں سے کتنے تھے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ 72 تھے، اس سے تو بات نہیں بنتی۔ ان 72 میں سب سے پہلے شہید ہونے والے، اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت نبی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت نبی حکم فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ اس کی وجہ تھی، وجہ یہ کہ اگر دوسرا نکاح کریں گے جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بحیثیت نبی منع فرمایا کہ اگر دوسرا کوئی نکاح ہوگا میری بیٹی کے مقابلے میں ان کی کوئی سوکن ان کی حیات میں آئے گی تو میری بیٹی کو کوئی تکلیف ہوگی، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، اور نبی کو تکلیف پہنچانا اسلام سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، موجب سلب ایمان ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ اور اللہ کی شان، جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے لگی تو انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات ارشاد فرمائی کہ علی، میرے بچے چھوٹے ہیں، حسین حسن چھوٹے تھے اور بیٹیاں 4 تھیں چھوٹی ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے تمہیں اگر نکاح کرنا ہوا تو میری بھانجی ہے سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی امامہ، جن کے والد کا نام ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ، ان سے نکاح کر لینا، کیونکہ ان کی عادتیں میری بھانجی ہے، میرے جیسی ہیں، وہ میرے بچوں کی زیادہ بہتر تربیت کرے گی۔ یہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ارشاد فرمایا، جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے متعدد نکاح فرمائے، لیکن متعدد کا مطلب یہ ہے کہ 4 سے زیادہ نہیں تھے، 4 ہی تھے، لیکن ایک ہٹ گئی، اگلی آ گئی، پھر ہٹ گئی، پھر اگلی آ گئی، اس طرح تو ہوا متعدد۔ ان سارے نکاحوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہے ان کی تعداد 32 بنتی ہے، اور جس میں 18 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے، 18 بیٹے تھے، باقی بیٹیاں تھیں، اور بیٹوں میں بڑے بیٹے کا نام محمد ابن حنفیہ ہے۔ یہ محمد ابن حنفیہ ان کی والدہ کی طرف نسبت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ محمد ابن حنفیہ ان کی جو اولاد ہے وہ آج کل اس دنیا میں اعوان کہلاتے ہیں، اور جیسے فاطمی اولاد علی رضی اللہ عنہما کو زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات دینا جائز نہیں ہے، ان کو لینا جائز نہیں ہے، اسی طرح محمد ابن حنفیہ سے جو ان کی اولاد دنیا میں موجود ہے ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ پھر ان کے دوسرے بیٹے جو کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں، وہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سمیت 9 لخت جگر علی رضی اللہ عنہ کے کربلا کے میدان میں شہید، اور ان میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ان کا نام ہے محمد ابن الاوسط۔ ایک محمد ابن حنفیہ گزر گیا، یہ محمد ابن اوسط ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے امامہ۔ یہ امامہ رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھانجی ہیں، اور سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، ابو العاص کی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ اگر ان کا نام لیا جائے کہ سب سے پہلے معرکہ کربلا میں شہید ہونے والے وہ حضرت محمد ابن الاوسط ہیں تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ثابت ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان کا نام نہیں لیتے، کیونکہ جب محمد ابن الاوسط کا نام آئے گا تو اس کا نام آنے پر ان کی والدہ امامہ کا تعارف ہوگا۔ امامہ سیدہ فاطمہ کی بھانجی ہیں، سیدہ زینب بنت رسول اللہ کی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، اور ان کا نام آئے گا، اس لیے ان کا نام نہیں لینا۔ 72 تن تھے، 72 میں پہلا کون ہے وہ تو بتاؤ۔ اور دوسرے شہید ہونے والے کربلا کے میدان میں ان کا نام ہے جعفر ابن علی، ان کی والدہ کا نام لیلا تھا، پورا تعارف کرواؤ، ان کی والدہ کا نام لیلا تھا، ان سے اللہ نے حضرت جعفر عطا فرمائے۔ کتنے ہو گئے شہید؟ 2 شہید ہو گئے۔ تیسرے، چوتھے، 5ویں شہید ہونے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان میں جو تیسرے نمبر پر شہید ہونے والے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں،
ان کا نام ہے ابو بکر، اور چوتھے کا نام ہے عمر، اور پانچویں کا نام ہے عثمان۔ انہوں نے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام اپنے بیٹوں کے رکھے، اس لیے کہ امت میں اتحاد اور اتفاق ہو۔ اگر ہم ان کے نام بتائیں گے تو امت میں اتحاد آ جائے گا، ہم امت میں اتحاد نہیں چاہتے، امت میں اتفاق نہیں چاہتے۔ سب سے پہلے محمد ابن الاوسط، امامہ کے بیٹے، دوسرے نمبر پر جعفر ابن علی، لیلا کے بیٹے، تیسرے نمبر پر ابو بکر، چوتھے نمبر پر حضرت عمر، پانچویں نمبر پر حضرت عثمان رحمہ اللہ رضی اللہ عنہم، اور چھٹے نمبر پر ان کا نام ہے عبید اللہ بن علی، چھٹے نمبر پر شہید ہونے والے۔ ساتویں نمبر پر شہید ہونے والے ان کا نام ہے عبداللہ بن علی رضی اللہ عنہ۔ آٹھویں نمبر پر شہید ہونے والے عباس علمدار بن علی رضی اللہ عنہ۔ نویں نمبر پر شہید ہونے والے سیدنا حسین ابن علی۔ اگر ہم سارا تعارف کروائیں، کربلا کے اندر بہت ظلم ہوا، ابن زیاد نے ظلم کیا، شمر نے جرم کیا، تو اگر وہ ظالم ہیں تو ہم اگر ان کے نام اہل بیت کے نہ لیں تو ہم تو ظالم ہی بن گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں اس کربلا کے معرکے میں۔ اور آگے چلیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے، جن میں سے 2 شہید ہیں، 1 غازی ہے۔ اور اللہ کی شان، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام جو رکھے ہوئے تھے وہ تینوں کے نام علی تھا، اور فرق یہ تھا سب سے بڑا بیٹا اس کا نام تھا علی الاکبر، درمیانہ جو تھا اس کا نام تھا علی الاوسط، تیسرا جو تھا اس کا نام تھا علی الاصغر۔ علی الاکبر اور علی الاوسط یہ دونوں اس معرکہ میں شہید ہوئے ہیں، اور علی الاوسط جو ہیں ان کو سجاد بھی کہتے ہیں، اور ان کا لقب زین العابدین ہے، اور ان کی والدہ وہ شہر بانو نامی خاتون تھیں، اور وہ شہر بانو نامی خاتون کہاں سے آئی تھی؟ جن سے حضرت حسین ابن علی کو اللہ جل جلالہ نے حضرت علی الاوسط یا سجاد یا زین العابدین لقب یہ عطا فرمائے۔ یہ وہ خاتون تھیں جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح فرمایا تھا، اور وہاں سے شاہ ایران کی لڑکی وہ کہتی ہو کر آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ شہزادی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ شہزادی ہے تو اس شہزادی کا نکاح ہم کی شہزادے سے کریں۔ تو اس شہزادی کا نکاح حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے کیا گیا، جن سے اللہ نے علی الاوسط عطا فرمائے، جس کا نام سجاد بھی ہے، زین العابدین بھی لقب ہے۔ اس سے پھر آگے نسل چل، کتنے شہید ہو گئے؟ 11۔ میدان کربلا میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے والے 3 بیٹے ہیں۔ ان 3 بیٹوں میں پہلے بیٹے کا نام جو شہید ہونے والا ہے اس کا نام ہے محمد ابن حسن، اور دوسرا شہید ہونے والا اس کا نام دل پہ ہاتھ رکھ کے میں کہنے لگا ہوں، ان کا نام ہے ابو بکر ابن حسن۔ کتنی محبت تھی ان کے اندر آپس میں۔ بیٹا نام رکھ رہا ہے، حسن نام اپنے بیٹے کا رکھ رہا ہے تو رکھ رہا ہے ابو بکر، حسین رکھ رہا ہے تو علی، اور علی رکھ رہے ہیں تو ابو بکر، عمر، عثمان۔ ان کے اندر آپس میں کتنی محبتیں تھیں، کتنے تعلقات تھے، کتنا اتحاد اتفاق تھا۔ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے؟ وہاں اگر ظلم ہوا ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، تعدیاں ہوئی ہیں، تو ہم کیا کم ہیں؟ ہم کبھی ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ اور تیسرے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جو شہید ہونے والے ہیں ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حسن مثنی۔ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ اور اس معرکہ کربلا میں حضرت جعفر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے والے 2 بیٹے ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہے عون ابن جعفر اور دوسرے کا نام ہے حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ کربلا سے پہلے حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں سے 4 افراد شہید ہوئے، حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ افراد کربلا کے میدان کے
حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے وہ ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ شہید. یہ سارا اگر ہم بیان کریں، آپ حوصلے سے سنیں، امت میں اتحاد اتفاق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم بتاتے نہیں ہیں، بتانے کے لیے ہمیں کھنگالنی پڑتی ہیں کتابیں. الاصابہ، کون پڑھے اس کو؟ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، الاستیعاب فی معرفت اصحاب، امہات الکتب ہیں عربی کی، وہ ساری دیکھنی پڑتی ہیں، ان میں کھوج لگانا پڑتا ہے، نکالنی پڑتی ہیں ساری چیزیں کہ کون کون اہل بیت اطہار میں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے اللہ نے ان کو قبول فرمایا ہے. ایک ایک چیز سامنے رکھنی پڑتی ہے. الانساب ایک بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، الانساب فی معرفت اصحاب، اس میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نام نامی اسماء گرامی موجود ہیں، اور ہر ایک کا تعارف موجود ہے، اور یہ ہمارے اکابر اللہ ان کی تربتوں پر کروڑوں رحمتیں برسائے جو یہ ساری چیزیں لکھ گئے اور ہمارے سامنے رکھ گئے، اور ہمیں حلوے کی طرح اٹھا کے کھانا وہ بھی ہمارے علماء کو نصیب نہیں. نہ ہم اپنے عوام کو آگاہی دیتے ہیں، نہ ہم خود ان کا مطالعہ کرتے ہیں. اس محرم الحرام میں کچھ چیزیں بقول ایک اللہ والے کے جو ثابت ہیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے قرآن سے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور جو ثابت نہیں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور جو ایسی چیزیں ہم کرتے آ رہے ہیں جو نہ ثابت ہیں، نہ ان کا کسی سے کوئی تعلق ہے اسلام سے، ان سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور وہ چیزیں جو ثابت ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. ان میں ایک چیز، ایک حدیث ضعیف میں یہ موجود ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو شخص اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے گا، کھانے پینے میں وسعت سے کام لے گا، فراخ دلی سے کام لے گا، اللہ جل جلالہ سارا سال اس کے رزق میں برکتیں نصیب فرمائے. اور ہمارے اکابرین علماء کرام، محدثین، مفسرین اور اولیاء اعظام، ان کا تجربہ ہے کہ واقعتاً جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے میں فراخ دلی سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العزت سارا سال اس کو رزق میں وسعتیں عطا فرماتا ہے. اور پھر ہم صدقہ خیرات یا کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی مہمان آ جائے، دوسروں کو، مہمانوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن گھر والوں پر خرچ کرنا، گھر والوں پر فراخ دلی سے، وسعت سے ان کو کھلانا پلانا، اس جہاں اوروں کو کھانے پلانے میں ثواب ملتا ہے، گھر والوں کو کھلانے پلانے میں ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صلہ رحمی کا اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اور جتنا ہو سکے خرچ کرو. اور قرآن میں سورہ منافقون کا آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ الفاظ، ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا اور اللہ کے دربار میں ہم سب پیش ہوں گے، تو وہاں پیشی کے وقت میں اکثر لوگ یہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم واپس جا کر صدقہ خیرات کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ابن آدم، ابن آدم، آدم کا بیٹا یہ کہتا رہتا ہے، مالی و مالک، یہ میرا مال ہے، یہ تیرا مال ہے. فرمایا وما مالک الا ما اکلت فافنیت، تیرا کوئی مال نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے کھا لیا اور اس کو فنا کر دیا، اور لبستا یا پہن لیا، فابلیتا اور اس کو بسیدہ کر دیا، اور تصدقتا یا صدقہ خیرات کر دیا، فجریتا صدقہ جاریہ ہو گیا، وما سوا ہو جو اس کے علاوہ ہے، تارکہ للناس، اس کے علاوہ ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. تو اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے میں کوئی حرج ہے؟ کرنا چاہیے نا. اور پھر 10 محرم کو تو ضرور کرو. تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو اور خوب خرچ کرو، انشاءاللہ فراخی ہوگی سارا سال. اور یہ بہت عظیم اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور ابھی دنیا سے چلے گا، ایمان سے اللہ لے جائے تو ہمارا کچھ نہیں ہے سوائے اس کا جو ہم دنیا میں اپنے کھا لیا، پہن لیا، یا صدقہ خیرات. اور سورہ منافقون کا آخری رکوع ہے، دوسرا رکوع جو ہے اس کے اندر فرجعنا، اللہ ہمیں واپس کر دے، لنا صدقہ کرنا، اللہ ہم صدقہ خیرات کریں گے. پھر کوئی نہیں آئے گا،
ابھی صدقہ خیرات کا وقت ہے، تو اس لیے اس صدقہ خیرات کرنے کو ان دنوں میں غنیمت جانو، اور ان دنوں میں غنیمت جانیں گے اللہ فراخی عطا فرمائے گا، اور فراخی بھی اتنی عطا فرمائے گا جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ محرم الحرام کتنا عظمت والا اور برکتوں والا، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر کیا کیا اللہ نے عطا فرمائے ہیں چیزیں، اور اس کو بعض لوگ، آخری جملے کہہ دوں، بعض لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور حدیثوں میں موجود ہے کہ محرم الحرام یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، جتنی اس میں نیکیاں ہو سکتی ہیں اتنی نیکیاں کی جائیں، اور ان نیکیوں میں بہت بڑی نیکی میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جو پوری امت پر سب سے زیادہ شفیق ہیں اللہ جل جلالہ کے بعد، ان سے بڑا شفیق شفقت والا کوئی نہیں ہے، انہوں نے اس محرم الحرام کے اندر میری اور آپ کی اماں جان ام المومنین سے نکاح فرمایا ہے، اور اس مہینے میں ہم نکاح کرنا منحوس سمجھتے ہیں۔ اور ایک دو اور جملے کہہ دوں، 3 مہینوں کو ہمارے مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ سمایا ہوا ہے کہ 3 مہینے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس ہیں، ان 3 مہینوں میں ایک مہینہ ذوالقعدہ کا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایک محرم الحرام 2 ہو گئے، اور تیسرا سفر کا مہینہ محرم کے بعد اگلا، اس کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے، اور یہ غلط تصورات ہیں ہمارے، ان سے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، جو کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، وقت کو گالی نہ دو، فإن الدہر هو اللہ، زمانہ جو ہے وہ اللہ رب العزت اے یکلم الدہر، وہ زمانوں کو بدلتے رہتے ہیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس لیے کبھی بھی کسی بھی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔